دیکھیں، دلائل الخیرات شریف روحانیت کا منبع ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو چیزوں سے روحانی طور پر بہت فوائد حاصل کیے۔ نمبر ایک دلائل الخیرات شریف، نمبر دو حزب البحر شریف۔ یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا، یا کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا کوئی سبب ظاہری بتائیے، تو صرف ایک سبب ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان دو دعاؤں کی وجہ سے نبی کریم کی نگاہ خاص عطا ہوتی ہے۔ اور میں عمومی طور پر لوگوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ میری طرف سے بالکل آپ کو جن بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، ان کے توسط سے آپ سب کو بھی اجازت ہے کہ آپ دلائل الخیرات شریف اور حزب البحر شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے یہاں عاملین نے کہانی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اجازت کے بغیر پڑھیں گے تو رجت ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بیڑا غرق پہلے ہی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلام الہی ہے، اسے پڑھنے کی وجہ سے کون سا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ ہی ہونا ہے۔ آپ کوئی جو ہے وہ جادو کا عمل تو نہیں کر رہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میری طرف سے بالکل اجازت ہے جی، آپ پڑھیے، اور نصیحت یہ ہے کہ استقامت سے پڑھیے۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ جو کام آپ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، استقامت سے کرتے ہیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ استقامت سے کیجئے، علم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، وظائف سے لطائف جاری ہوتے ہیں۔ لطیفہ قلب جب آپ کا جاری ہوگا تو غلبہ شہوت ختم ہو جائے گا۔ لطیفہ روح جب آپ کا جاری ہوگا تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ لطیفہ سر جب آپ کا جاری ہوگا تو لالچ ختم ہو جائے گی۔ لطیفہ خفی جب آپ کا جاری ہوگا تو حسد ختم ہو جائے گا۔ اور لطیفہ اخفا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے، یہ جب جاری ہوگا تو تکبر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بندے کی لائف ایسی ہے کہ جس میں نہ تو لالچ ہے، نہ غصہ ہے، نہ غلبہ شہوت ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ چونکہ اکثر جو فسادات ہوتے ہیں یا خرابیاں آتی ہیں وہ کس وجہ سے؟ غلبہ شہوت ہوتا ہے، یا پھر لالچی ہوتا ہے بندہ، یا پھر حاسد ہوتا ہے، یا پھر متکبر ہوتا ہے، یا یہ چاروں چیزیں نہ بھی ہوں تو غصے کے وقت وہ اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اچھے اچھوں کو غصے کے وقت بیڑا غرق کرتے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ یا فیصل قادری دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں غصے کے وقت چلی جاتی ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ غصہ ختم ہو جائے۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کی خاطر۔ تو یہ اللہ کے اذکار کے فوائد ہیں، یہ جو ہمارے یہاں صوفیاء کیا ملتا ہے نا کہ لطائف جاری ہو رہے ہیں، ہر لطیفے کے جاری ہونے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک لطیفہ جاری ہوا، غلبہ شہوت ختم، دوسرا لطیفہ جاری ہوا، غصہ ختم، تیسرا لطیفہ جاری ہوا، لالچ ختم، چوتھا لطیفہ جاری ہوا، حسد ختم، پانچواں لطیفہ جاری ہوا، تکبر ختم۔ اب جو بندے کی عبادات ہوتی ہیں اس کا ذوق ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور علمی طور پر بھی اپنا تعلق جو ہے وہ کتابوں سے جوڑیں، دینی پروگرامز کو عام کریں، علم کو سیکھیں۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، میں بطور نصیحت وہ قول آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے کہ جب تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو گے، جب تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو گے تو علم تمہیں اپنا کچھ دے گا۔ یعنی اتنا وسیع سمندر ہے کہ آپ اپنا سب کچھ دے دیں گے، علم آپ کو اپنا کچھ دے گا۔ اس پر میرا اپنا حاشیہ ہے اردو کے اندر، مزاحاً کہہ رہا ہوں، طلباء کو میں کہتا تھا میرا حاشیہ بھی لکھو اس کے ساتھ یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ کے قول پہ۔ وہ یہ ہے کہ علم کا کچھ سب کچھ ہے۔ واللہ العظیم اگر آپ کو لذت علم مل گئی نا تو آپ کو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم وہ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، کس کے پاس کتنے گارڈ ہیں، کس کا کون جو ہے وہ کس علاقے میں رہتا ہے، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کتنے مریدین ہیں۔ نو، عالم اگر متاثر ہوتا ہے وہ صرف علم سے متاثر ہوتا ہے یا تقوی سے متاثر ہوتا ہے۔ تو علم کی ایک اپنی دنیا ہے، علم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ راسخ السطحی علم نہیں ہونا چاہیے، راسخ العلم بنے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ تو آپ اس طرح علم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے۔ ایک باپ کی مجھے نصیحت یاد آ رہی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا آج کی ذلت سہ لے، یعنی علم حاصل کرتے ہوئے اگر تجھے ذلت مل رہی ہے استاد کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے، تو آج کی ذلت سہ لے، کل کی عزت پائے گا۔ آج کی گمنامی سہ لے، کل کی شہرت پائے گا۔
اگر تجھے علم کی لذت مل گئی تو دنیا کی زیب و زینت تجھے کبھی بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکے گی. اور یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ بڑے یعنی میں کوئی بھی شخص ہو ایکس وائی زیڈ کسی کی بھی مثال لے لیجئے, اس نے بہت مال کما لیا ہو, ملٹی بلینر ہو, کوئی اس کی رسپیکٹ میں اس کے ہاتھ نہیں چومے گا. آج لائن میں لگ کر لوگ علماء کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی وہ ملٹی بلینر نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم کے کوئی ہاتھ نہیں چومتا, ٹھیک ہے جی, دنیا کا کوئی مالدار آدمی ہو کوئی اس کے ہاتھ نہیں چومتا, لیکن علماء کے, اہل اللہ کے, اولیاء اللہ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی وجہ ہے. تو علم حاصل کریں, علم نافع حاصل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.